بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ, دا موسٹ مرسیفل, دا موسٹ بینیفیسنٹ. بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دیٹ وی ور ریوائزنگ آر یونٹ 5 اینڈ وی ہیو ریوائزڈ both of the units, both of the chapters from this unit, and now we have to move on to the poem, that is The Schoolboy by William Blake. بیٹا دا اسکول بوائے میں ولیم بلیک کہتا کیا ہے؟ ایکچولی تھوڑا سا اسٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سا جنرل سیمری کے بارے میں دیکھتے ہیں. اس پوئم کا اسٹرکچر, دا اسٹرکچر آف دا پوئم از ایز فالوز اور ایز انڈر. کیسے؟ اب فرسٹ ٹنزا میں کیا کہتا ہے؟ دا اسپیکر جو کہ ایک اسکول بوائے کے پرسپیکٹو سے ہمیں بات کرتا ہے, وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہی لوز ٹو ڈو واٹ ٹو ڈو ان دا سمر مارننگ. اچھا, یہ سمر مارننگ کے بارے میں ہم بتاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, وہ کیسی سمر مارننگ گزارنا چاہتا ہے, یا سمر مارننگ کی فیسینیشنز اس کے لیے کیا ہیں, واٹ ہی لو ٹو سی, واٹ ہی لو ٹو رائز, وائی ہی لو ٹو رائز ان دا سمر مارننگ, واٹ ڈز فیسینیٹ ہم. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ اسٹینزا میں کیا کہتا ہے؟ سیکنڈ اسٹینزا میں ہم بتاتا ہے کہ جب وہ اسکول جاتا ہے, گوئنگ ٹو اسکول اسپوائل آل دا جائز دیٹ ہی ہیڈ ان جسٹ ریزنگ اپ ان دا سمر مارن. گرمیوں کی صبح میں, بہار کے موسم میں اٹھنا اس کا جو ہے وہ اسے بہت خوشی دیتا ہے, لیکن جب اسکول جاتا ہے تو وہ یہ ساری خوشیوں سے اس کی تباہ ہو جاتی ہیں, اسپوائل ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس نے یہ سارا دن پھر ٹیچرز کی ویجیلنٹ آئیز, کرول آئیز میں گزارنا ہوتا ہے, یعنی اس سے اس کی وزڈم چھن جاتی ہے. اب تھرڈ اسٹینزا میں کیا کہتا ہے بیٹا؟ تھرڈ اسٹینزا میں وہ لمنٹ کرتا ہے, وہ رونا روتا ہے, وہ دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ اسے بہت سے پریشانی والے گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں اسکول میں بیٹھنے سے. دین فورتھ اسٹینزا میں جاتا ہے بیٹا, اینڈ واٹ ہی سیز ان دا فورتھ اسٹینزا, اسپیکر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک تشبیہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایز کیجڈ برڈ, کہتا ہے میں تو اس پرندے کی مانند ہوں کہ جو اڑنے کے لیے, آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے بنا تھا, لیکن کہتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہم بچوں کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو اس کی اگزامپل ایسی دیتا ہے, کہتا ہے یہ ایسی کہ جیسے ایک پرندے کو ایک کیج میں, ایک پنجرے میں رکھ دیا جائے اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے, اس سے یہ توقع کی جائے کہ وہ خوشیاں منائے گا, وہ خوش ہوگا اس پنجرے میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ ایک پنجرے میں بالکل اسی طرح ہی ایک بچہ جو ہے وہ اپنے یوتھفل سپرنگ میں جب اس کو آپ ڈپرائیو کرتے ہیں اس کی ڈیو, جو اس کی بلیسنگز ہیں, جو ہیپینسز ہیں اس سے, تو وہ کیسے کھلکھلا سکتا ہے, کیسے خوش رہ سکتا ہے. اب بیٹا ففتھ اسٹینزا میں آتا ہے, کنکلوڈ کرتا ہے, اپنے پیرنٹس سے ایک اپیل کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے ان دا ففتھ اسٹینزا؟ وہ پیرنٹس سے اپیل یہ کرتا ہے کہ اسپیکر بہت سے ایک سیریز آف ریٹوریکل کویشچنس پوچھتا ہے. اب ریٹوریکل کویشچن ایک ٹیکنیک جو یوز ہوتی ہے لٹریچر میں, اینڈ واٹ ڈز دس مین؟ اب ریٹوریکل کویشچن کا مطلب اٹس ناٹ مینٹ فار آنسر کے لیے نہیں ہوتا بیٹا, بٹ اٹ از مینٹ ٹو جسٹ ہائی لائٹ, ٹو ایمفسائز سم تھنگ. کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے, کسی چیز پہ اسٹریس کرنے کے لیے یہ ریٹوریکل کویشچنس کیے جاتے ہیں. اور یہی ریٹوریکل کویشچنز پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک وہ پرندہ جس کو کس لیے بنایا گیا ہے, خوشیاں دینے کے لیے بنایا گیا ہے, جس کو آزادی کے لیے بنایا گیا, وہ کس طرح ایک اس میں پنجرے میں بیٹھ کے خوشیاں حاصل کر سکتا ہے. اور اسی طرح ہی بیٹا کہتا ہے کہ کس طرح ایک انسان, ایک بچہ جس کا یوتھفل جو سپرنگ ہے وہ خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے اپنی ان تمام خوشیوں کو قربان کر کے خوش ہو سکتا ہے, یا کیا وہ میموریز بلڈ کرے گا, کیا وہ میموریز بنائے گا اپنے اس یوتھفل سپرنگ کی. سو بیٹا اب ان شارٹ اگر ہم کرکس کی بات کریں تو یہ پوئم 3 قسم کے اسٹینزاز میں 3 قسم کے فیزز ہمیں بتاتی ہے. پہلا وہ کہ وہ اسے کس چیزوں کن چیزوں میں خوشی ہوتی ہے, دوسرا فیز وہ جب کہ وہ رونا روتا ہے اپنی تمام مشکلات کا, اور تیسرا وہ جس میں وہ پیرنٹس سے اپیل کرتا ہے, ان سے التجا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 فیزز ہو گئے. اچھا, اب ان 3 فیزز کو دیکھتے ہیں. ان شارٹ دا پوئم مووز تھرو 3 اسٹیجز. what the speaker enjoys in the summer morning, first phase. Then second phase, what is forced or obliged to do, اسے کس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے. تھرڈ فیز کیا ہے,
his appeal to parents that he should be allowed to enjoy his youth. Is it clear? یہ 3 phases ہیں. اب بیٹا آتے ہیں تھوڑا سا لٹرری ڈیوائسز پہ. اب فرسٹ ٹائم میں ہم دیکھیں تو سمر مارننگ میٹافوریکل یوز ہوئی ہے, یعنی خوشیوں سے ریلیٹ کیا گیا, اس کو کمپیئر کیا گیا ہے. اگر ہم سیکنڈ دیکھیں تو فورتھ سٹنزا میں آ جائیں تو ہاؤ کین دا برڈ دیٹ از بورن فار جوائے سٹ ان دا کیج اینڈ سنگ. دس از اے سارٹ آف ریٹوریکل کویشچن. یہ ریٹوریکل کویشچن ہے, یہ اسٹریس کرنے کے لیے کس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے, ناٹ مینٹ فار آنسر. اینڈ دین آئی یوتھفل اسپرنگ, دس از اے میٹافر. ٹینڈر پلانٹس آر stripped, it is also a metaphor. By sorrow and chaos dismay, it's also a sort of metaphor that has been used in this poem. اچھا, when the last stanza میں آ جائیں, last line پہ, when the blast of winters appear, this is also a sort of metaphor. Is that clear بیٹا؟ اس میں ایک بچے کی جو ایکچولی ولیم بلیک ہے, آن دا بہاف آف ود دا پرسپیکٹو آف اے اسکول بوائے, ہی نیریٹس آل دا اسٹوری, ہی نیریٹ آل دا ایونٹس اینڈ نیریٹ ڈفرنٹ سارٹ آف آئیڈیاز ان دس پوئم. اور کہتا کیا ہے کہ وہ جو بچہ جو سردیوں گرمیوں کی صبح میں اٹھتا ہے, وہ ڈسٹنٹ ہنٹ میں جب اپنا ہارن بلو کرتا ہے, اسکائی لاگ اس کے سنگ بولتی ہے, کہتے ہیں یہ کتنی اچھی کمپنی ہے, کیونکہ ہی از دا پوئٹ آف نیچر. سو وہ نیچر کو زیادہ ایمفسائز کرتا ہے, وہ انڈیویجول کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے لیونگ ان نیچر. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد وہ ہمیں اس کا تھیم کیا دیتا ہے, ایکچوئل ہمیں ڈاؤن سائڈز اور ڈس ایڈوانٹیج آف فارمل لرننگ کے بارے میں بتاتا ہے, اور ایز ویل ایز کرٹیسزم آف اور اسکولنگ سسٹم, ہمارے اسکولنگ سسٹم کا جو کرٹیسزم کرتا ہے کہ دا وے وی آر جسٹ میکنگ دیم لرن نیو تھنگس, دیٹ از ویری بیڈ. We shouldn't do so. We should let them do what they want, so that they may create memories for their upcoming life. Okay, they may have the freedom, they may have the wisdom. Okay, that is the part and parcel of their learning. These are the things that he considers while just giving us the gist of the poem, The School Boy. بیٹا اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو آپ میرا پریویس لیکچر دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں, نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے, یو may ask me in the comments, I'll be there to help you. Okay, and remember کہ آپ نے It Couldn't Be Done جو پوئم ہے یونٹ 4 کی, اس میں سے MCQs بھی بنانے ہیں, اس میں سے آپ نے ای اسیسمنٹ بھی, جو اسائنمنٹ جو ہے وہ بھی پریپیئر کرنی ہے, اور نیکسٹ ای اسیسمنٹ بھی اسی سے آئے گی. سو گیٹ ریڈی فار دیٹ, ریوائز اٹ. اف یو فیس اینی کنفیوژن یو may ask me. ٹل our next lecture. اللہ حافظ.